अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं उज़मा ताहिर दोबारा से आपके सामने हाजिर हूँ रोशन पाकिस्तान के साथ। संडे छुट्टी का दिन, इतवार का दिन, और आज के दिन बहुत सारे काम आपको यकीनन करने होंगे क्योंकि जाहिर सी बात है माशाल्लाह माशाल्लाह सर पर ईद आ गई है। और जब ईद बहुत करीब होती है तो वैसे ही काम बहुत सारे बढ़ जाते हैं, और जो बड़ी ईद होती है वो अपने साथ बहुत सारा काम लेके आती है क्योंकि इसमें मर्दों की जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं। उन्होंने जानवर लाना होता है, उनको रखना होता है, उनको प्यार से पालना होता है। उसके बाद जो ख़वातीन होती हैं वो जो छोटी ईद पे बनाओ सिंगार करती हैं, तैयार होकर घूम फिर रही होती हैं। बड़ी ईद पे उनकी जिम्मेदारी ये होती है कि वो हिस्से को लोगों तक पहुंचाना होता है, हिस्से बनाने होते हैं और अपने अच्छी अच्छी डिशें भी घर वालों को बना के खिलानी होती हैं। तो इस हवाले से आज का जो प्रोग्राम है उसको हमने तरतीब दिया है, और आज का प्रोग्राम हमारे लिए थोड़ा सा स्पेशल, थोड़ा नहीं बल्कि बहुत स्पेशल कहूँगी। स्पेशल इसलिए कहूँगी कि हम हंसी मजाक तमाम चीज़ों को साथ लेके चल रहे हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं कि कोई इवेंट्स आता है, वो इवेंट जो हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं, ईदें ऐसी चीज़ें, उम्रा हो गया, हज हो गया, रोज़े हो गई, ऐसी चीज़ें जिस पर हम बात करते हैं तो हमारा दिल बड़ा खुश होता है। क्यों होता है? क्योंकि हम दुनियावी चीज़ों की तरफ भागते हैं। पैसा जमा करना, ये करना, एक जाहिर सी बात है पेट सबके साथ लगा है। लेकिन पेट को हटा के अगर सोचा जाए तो इंसान की जो ज़िंदगी है ना वो क्या है? यहाँ से उठ के वहाँ तक गए, पता नहीं अल्लाह ने यूँ बुला लिया, बुलावा आ गया, चल भैया आ जा, ऊपर आ जा, तेरा काम यहीं तक था। तो जब ये चीज़ें आपको दिमाग में लगती है ना तो आप कहते हो यार हमने दुनिया में क्या किया। मतलब हमने बहुत सी मेहनतें की, मैंने की, सब ने की, अपने घर को चलाने के लिए की, रिस्क हलाल कमा के अपने घर को मेंटेन करने की कोशिश की। लेकिन हम ये कहते हैं कि जब हमारा वो वक्त आएगा जब हमारे पास मौका, पता नहीं अक्सर लोगों को तो तौबा अस्तगफिरुल्लाह कलमा पढ़ने का मौका भी नहीं मिलता, तो हम सोचते हैं कि क्या उससे पहले हमने तैयारी की है, क्या उससे पहले हमने वो तमाम चीज़ें की हैं जो हमारे साथ जाएंगी। अच्छा, साथ आपकी क्या जा रहा है? नमाज, रोज़ा, हज, उम्रा, सब चीज़ें अपनी जगह, लेकिन आपके अखलाकियात आपके साथ जा रहे हैं, आपका अच्छा होना आपके साथ जा रहा है। देखिए, एक शख्स तो मैं देखती हूँ 5 वक्त का नमाजी है, बेइंतहा, वो मैं कहती हूँ ऐसा है कि वो औरतों को देख के भी लाहौल वाला कुव्वत पड़ता हो, वो कहता हो जी ये तो नाजायज़ है, हम टीवी में बैठे नाजायज़ है। लेकिन क्या वो शख्स अंदर से ऐसा है कि उसने किसी का दिल ना दुखाया हो, वो सच बात करता हो, वो किसी की गीबत ना करता हो? ये मेन चीज़ होती है। देखिए, आपने बातें की अपने लिए की हैं, आपने अपने खुदा को खुश इसलिए किया है कि आपको भी लालच है कि जब मैं मरूँ तो मैं जन्नत में जाऊँ, मैं दोज़ख का मुस्तहिक ना हूँ, मैं, मुझे अल्लाह कहे कि तू मेरे नेक बंदों में से, तू जन्नत में आ जा, तू जन्नत में आ जा। लेकिन साथ साथ वो अल्लाह पाक ये भी कहता है कि अगर आप इंसानियत को खुश नहीं रख सकते और आपसे आपका पड़ोसी, आपका दोस्त, आपके सामने वाले या जिसके साथ आप दिन रात उठते बैठते हो वो खुश नहीं है, तो ऐसे चीज़ों का भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो खैर, टॉपिक को यहाँ से चेंज करते हैं। आज का टॉपिक बहुत प्यारा टॉपिक, कुर्बानी के हवाले से बात करेंगे। आपको नज़र आ रहा होगा, आप कहेंगे एकदम से क्या हो गया बाजी, तो कल दुपट्टे के बगैर थी, सर पे दुपट्टा। तो तनकीद मत करें, इस चीज़ को भी पॉजिटिव सोचें। देखिए, हमारे पास जो इवेंट आते हैं हम उनको उसी तरीके से अपनाते हैं। हम ये नहीं है, हमें अपने मज़हब का पता है कि हमारा मज़हब कहाँ तक हमें इजाज़त देता है और औरत को कितना लिमिट में रह कर बैठना चाहिए। ये औरत के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपने आप को कितना महदूद करके प्रोग्राम करे या कितना अपने आप को समेट के चीज़ें करे। तो आज का जो प्रोग्राम है उसमें बहुत खूबसूरत से लोग हमारे साथ मौजूद हैं, मतलब बोलने वाले बहुत अच्छे हैं, नात ख्वां बहुत अच्छे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जब हम कुर्बानी करते हैं, मतलब मैंने कल एक वीडियो लगाई, एक से ने कहा दिखावा, यार दिखावा नहीं होता। कभी कभी होता है आपको प्यार होता है, वीडियो अपलोड कर रहे होते हो, तो वो दिखावे नहीं होते कि हमने किसी को ये तो नहीं बताया कि हम 20 लाख के जानवर लेके आए। ये चीज़ें आप निकाल दें। आप लिखते हुए ये सोचा करें कि आप किसी को तकलीफ दे रहे हैं, अपने अल्फाजों से भी तकलीफ दे रहे हैं। आपने उसकी नीयत नहीं देखी, क्या पता वो जानवर मेरा हो ही ना, किसी और का हो। तो आप ना नेगेटिव चीज़ों को सबसे पहले अडॉप्ट कर रहे हैं, तो पॉजिटिव चीज़ों को लाएं। आप दुआ दें, या अल्लाह अगर आपके यहाँ आया है तो अल्लाह आपको और दे, और अगर नहीं आया और आप शौक पूरा कर रहे हो तो अल्लाह में आपको इस काबिल बनाए कि आप ये कुर्बानी का जो फरीज़ा है वो अंजाम दे सके। तो आज का प्रोग्राम हम उसी हवाले से करेंगे। आज हमने सवालात कुछ तरतीब दिए हैं। हमारे पास सवालात वही हैं कि कुर्बानी किस पे जायज़ है, किस तरह होनी चाहिए, और कौन कौन सी चीज़ें जिस पे कुर्बानी वाजिब होती है, कौन कौन से वो लोग हैं। मतलब मैं, अब जैसे मैं हूँ, इस दफ़ा मेरी छोटी बहन ने भी माशाल्लाह हिस्सा हुई, क्योंकि वो करिए कुर्बानी और मैंने उसमें हिस्सा डाला, बल्कि कर वो रही है। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें कि अगर एक घर में बहुत सारे फ़र्द रहते हैं और वो सब कमा रहे हैं, देखिए अपने हिसाब से कमा रहे हैं, कोई 10 कमाता है, कोई 20 कमाता है, कोई लाख कमाता है, तो कितने पे कितनी कुर्बानी हो सकती है, क्या है, और सबको अलग अलग
قربانی کرنی ہے, اس حوالے سے آج کا ہم پروگرام کریں گے. اور بہت سارے خوبصورت مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایک شخص تو ایسا ہے جن کی میں بڑی فین ہوں, کیونکہ وہ بہت اچھا بولتے ہیں, بہت اچھے شوز کرتے ہیں, وہ بھی میرے ساتھ ہیں. ابھی ہم پروگرام سٹارٹ کرنے سے پہلے جب بریک سے واپس آئیں گے تو ہم انشاءاللہ نعت سے شروع کریں گے پروگرام کو. لیکن میرے ساتھ میرے جو کو ہوسٹ ہیں, اللہ بچائے ہو, جن کی وجہ سے میں کہتی ہوں اللہ بچائے ہو, تو آپ سے سب کو اللہ بچائے, کیونکہ یہ بڑے کڑوے ہیں. اور کڑوے کیوں کہ سچ بولتے ہیں. تو السلام علیکم, اللہ بچائے ہو. وعلیکم السلام. بھلی کرے آیا سندھی میں, اور پنجابی میں جی آیا نو, بلوچی میں وشت کے, اور پشتو میں فخیر آگلے, انگلش میں ویلکم, اور اردو میں خوش آمدید. کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے؟ میں ٹھیک ہوں. آپ کا ماشاءاللہ, آپ جو بولتی چلی جاتی ہو تو میں کہتا یا اللہ میری باری آئے گی کب. میری باری جب آتی پھر کہتی صبر کرو بریک کا ٹائم ہو گیا ہے. ایسی بات نہیں ہونی چاہیے. آج کا موضوع اچھا ہے, قربانی. آپ نے کہا دکھاوا, دیکھو دکھاوا نہیں ہوتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے جس کو جس حیثیت سے دی ہے نا, یہ کائنات کے مالک نے جب آپ کو اتنا دیا ہے تو آپ اس میں سے خوبصورت ترین جانور, مہنگا ترین, آپ اللہ کی راہ پہ قربان کریں, انشاءاللہ قبول ہوگی. یہ دکھاوا نہیں ہوتا, یہ اللہ کی قدرت کو کیا کہتے ہیں تعریف کرنے کا موقع ہوتا ہے. اور کیا دکھاوا کیا ہے؟ تو آپ کیا لے کے آئے اس دفعہ؟ میں تو مرغی لے کے آؤں. میری حیثیت اتنی تھی, اس میں بھی حصہ ہے میرے 4 بھائیوں کا, اور مرغی کی ٹانگیں 2 ہیں, بھائی 4 ہیں. اب ٹاس ہوگا جو کھا لے, ورنہ تو میں تو کہتا ہوں بانٹ دو تو اچھا ہے. بانٹ دو تو آپ نے مرغی کو بانٹنے کا فیصلہ کیا یا فریج میں رکھنے کا فیصلہ کیا؟ نہیں بانٹ دیں گے انشاءاللہ. ایک مرغی تو سب پورے خاندان میں آئی جائے گی. اور کیا, ایک نوالا تو آئی جائے گا. خیر اللہ نہ کرے یہ نوبت کسی پہ آئے اور ہم مرغیوں پہ آئے. اللہ میں سب کو اس قابل کرے کہ یہ جو ایک خوبصورت سا کہتے ہیں عمل ہے, اللہ میں سب گھروں میں یہ عمل ہو رہا ہو. ہر بندہ قربانی میں کہتی چھوٹی اس سے زیادہ ہم لوگوں کو جذبہ ہوتا ہے. لیکن یہ مہنگائی جو ہے نا, وہ بہت سارے لوگوں کی استطاعت کو چھین لیتی ہے. اور دوسری بات یہ کہ اگر آپ پورے سال گوشت کھا رہے ہیں, اگر قربانی کر رہے ہیں, پھر ڈی فریزر میں ڈال کے اب رکھ دے رہے ہیں, اور پھر اس کے بعد ٹکا بوٹی پارٹی ہو رہی ہے, یہ اچھی بات نہیں ہے. ہمارے تقریباً 95% یا 90%, 80% تو لوگ ہوں گے جو بیچارے گوشت کو ترستے ہیں. آپ دیکھیں ارد گرد میں, آپ نظر ڈالیں, دیکھیں انشاءاللہ بہت سارے لوگ ملیں گے, ان کو دو. یہ ہے قربانی, یہ ہے ایثار. اپنے لیے تو سب ہی جیتے ہیں, جام میں ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا, اوروں کے کام آنا. میں آپ کو بریک لگانا چاہوں گی, کیونکہ بریک لینا بہت ضروری ہے. اگر ہم نے بریک نہیں لیا تو ہمارے پروگرام کو بریک لگ جائے گی, اور ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے پروگرام کو بریک لگ جائے. تو بریک سے جب واپس آئیں گے بہت خوبصورت لوگوں کے ساتھ موجود ہوں گے, اور آج کا پروگرام بڑا اسپیشل ہے عید کے حوالے سے. تو ہم کوشش کریں گے کہ کچھ سوالات آپ کی خدمت میں پیش کریں. تو ملتے ہیں بریک کے بعد. کرم کا کروں شکر کیسے ادا, اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا, جو کرم مجھ پہ میرے نبی نے کیا, جو کرم مجھ پہ میرے نبی نے کیا, اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا, اس کرم کا کروں میں شکر کیسے ادا, اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا, جو کرم مجھ پہ میرے نبی نے کیا, میں سجاتا ہوں سرکار کی محفلیں, میں سجاتا ہوں سرکار کی محفلیں, مجھ کو ہر غم سے رب نے بری کر دیا. سیدی یا رسول اللہ, سیدی یا حبیب اللہ, سیدی یا رسول اللہ, سیدی یا حبیب اللہ. لمحہ لمحہ گے مجھ پر نبی کی عطا, لمحہ لمحہ گے مجھ پر نبی کی عطا, دوستوں کیا دوستوں اور مانگوں میں مولا سے, کیا
کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے، کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے اپنے محبوب کا امتی کر دیا، اپنے محبوب کا امتی کر دیا۔ سیدی یا رسول اللہ، سیدی یا حبیب اللہ، سیدی یا رسول اللہ، سیدی یا حبیب اللہ۔ ذکر سرکار کی گئے بڑی برکتیں، مل گئی راحتیں عظمت رفعتیں، میں گناہ گار تھا بے عمل تھا مگر مصطفیٰ نے مجھے جنتی کر دیا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا۔ اللہ سبحان اللہ، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا۔ واقعی ہم کس چیز کا شکر ادا کریں کہ ہم اس قدر گناہ گار لوگ ہیں، کیونکہ ہم جھوٹ بولنے سے باز نہیں آتے، غیبت سے بات نہیں آتے، ہم کسی کی ٹانگ کھینچنے سے باز نہیں آتے، پھر بھی خدا میں نوازتا ہے، پھر بھی وہ کہتا ہے کہ نہیں بندے تو جو کر رہا ہے وہ تیرا فعل ہے، پر میں نے تجھے دینا ہے، کیونکہ اس نے تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، ہر نعمت تو اتنی زبردست ہے ماشاءاللہ، ہے نا۔ اور ابھی تو دل باغ و باغ ہو گیا۔ اور سعید ارسلان شاہ، ماشاءاللہ آپ کی کیا آواز ہے ماشاءاللہ بیٹا، میں تو آپ کو بھائی میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہوں، کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو ماشاءاللہ نعت پڑھتے ہوئے؟ الحمدللہ 7-8 سال۔ 7-8 سال، اتنی چھوٹی سی ایج میں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ چلیں میں یہ کہوں گی کہ ہم تھوڑا سا آگے چاہتے ہیں، میں مہمانوں کا تعارف کرانا چاہوں گی، ہمارے ساتھ بہت سارے لوگ موجود ہیں کیونکہ آج تھوڑا پروگرام ڈیفرنٹ ہے، ہم ایک قربانی کے حوالے سے بات کریں، ہم ایک بات کریں کہ اس تہوار کو ہمیں کس طرح ہم سے منانا چاہیے۔ تو ہم نے سب سے پہلے کوشش کی کہ یہاں پہ ہم ان لوگوں کو بلائیں جو اس پہ بات کر سکیں، کیونکہ ہماری بات کرنا شاید آپ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے گا، کیونکہ ہماری بات کی تنقید آپ لوگ زیادہ نکال لیتے ہو، لیکن جو لوگ اس فرقے سے ہیں، جو لوگ اس پہ بات کرتے ہیں، جیسے پروگرام کرتے ہیں، وہ لوگ جب بیٹھ کے بات کریں گے نا تو آپ کو لگے گا کہ یار کوئی بات کرنے والا ہے۔ تو ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے مفتی محمد زاہد اسلم صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے آپ؟ ٹھیک ہے، شکر اللہ کا۔ بہت بہت شکریہ آپ یہاں پر آئے، ہمیں آپ نے عزت دی۔ ہم قربانی کے حوالے سے آج بات کریں گے کہ کس حوالے سے ہونی چاہیے، کس پہ فرض ہے، کس طرح سے یہ فریضہ لوگ انجام دیں۔ تو تھوڑا سا مہمانوں کو تعارف کرا دیں، پھر انشاءاللہ پروگرام کو آگے لے کے بڑھتے ہیں۔ میرے پروگرام میں جو مین میں کہوں گی کہ میں جس کیٹیگری سے تعلق رکھتی ہوں اب، کیونکہ پہلے ڈرامہ تھا لیکن اب ایک فیلڈ چینج ہوگی ہوسٹنگ کے حوالے سے، تو جو صاحب میرے سامنے موجود ہیں، میں نے بڑا ان کے ساتھ کام کیا۔ جب میں فرسٹ شو ان کے ساتھ کرنے گئی تھی تو وہ بڑا پیارا بولتے ہیں، بہت پیارا، تو ان کی اردو بڑی پراپر ہے، تو میں کہتی تھی آپ اردو آپ کی اچھی، انگلش آپ کی اچھی، ہر زبان آپ کی اچھی، تو ماشاءاللہ آپ کو تو بڑا عبور ہے ان چیزوں میں۔ تو کہنے لگے عظمیٰ اگر انسان کے پاس یہ چیزیں نہیں ہے تو وہ اسٹیج پہ نہ کھڑا ہو، کیونکہ جب اسٹیج پہ بندہ کھڑا ہوتا ہے نا تو اس کے الفاظ بتاتے ہیں کہ آپ کا معیار کہاں تک ہے۔ تو مقرر کہوں گی، ہوسٹ کہوں گی، اینکر کہوں گی، اس کے علاوہ بہت سارے شوز وہ ماشاءاللہ رمضان میں نے ان کو اکثر رمضان میں دیکھا ہے، کہیں نہ کہیں چینل پہ پچھلے سال بھی تھے، اس سال بھی تھے، ہر چینل پہ وہ آپ کو کہیں نہ کہیں نظر آئیں گے اپنی ہوسٹنگ کرتے ہوئے، وہ فرائض انجام دیتے ہوئے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کے پاس نالج بہت زیادہ ہے ہر چیز کی۔ نالج یہ نہیں ہوتی کہ ہمیں صرف نالج دنیاوی چیزیں کی ہو کہ ہم یہاں بیٹھے جی فلاں آرٹسٹ یہ کر رہا ہے، فلاں آرٹسٹ وہ کر رہا ہے، فلاں مووی آئے گی، فلاں نہیں، ہمیں پتہ ہو کہ ہمارا دین کیا ہے، ہمارا مذہب کیا ہے، ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ تو اسی حوالے سے آغا شیرازی جی کو ہم نے کہا کہ آج وہ ہمیں تھوڑا سا ٹائم دے دیجیے، ہمارے لیے آنر کی بات ہوگی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، آپ سلامت رہے اور بہت اچھا پروگرام کر رہے ہیں ماشاء اللہ۔ صحیح تو یہی چاہتی تھی نا آپ کی میں آپ کی بدلے میں تعریف کر دوں۔ صحیح بات ہے، یہ اچھی اینکر ہے، اس کی اردو پراپر ہے۔ ویسے اکثر لڑکیاں میں نے دیکھا ہے عورت دولت پیپسی پیسے ایسے کیسے، میرے محلے میں آؤ، یہ اچھا آپ بولتی ہیں ماشاءاللہ، آپ کی تعریف ہو گئی۔ لیکن پرویز بھائی آپ تو جانتے ہیں کہ اس کو کہتے ہیں انجمن ستائش باہمی۔ آپ نے میری تعریف کی، میں نے آپ کی تعریف کی، لیکن واقعی یہ تعریف کے لائق ہے اور بہت اچھا۔ اتنی سخیل اردو میرے کو نہیں آتی ہے صحیح میرے۔ اچھا میں چاہوں گی بیٹا آپ مائک ذرا مفتی صاحب کو دے دیجیے، آپ کو لگا مائک؟ چلیں ٹھیک ہے،
चले माइक है, चल हम तो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी, थोड़ा सा रोशनी डालें, ये कुर्बानी जो हम लोग कहते हैं कि बड़ा खूबसूरत फ़राइज़ है, तो इसको अंजाम किस तरीके से देना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व लिकुल्लि उम्मतिन जअलना मनसकन लियज़्कुरु स्मल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज का टॉपिक बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है और यकीनन इस बात की हमारे माशरे को बड़ी अशद ज़रूरत थी, जिस बात का आज हमने ख्याल रखते हुए इस टॉपिक का इंतखाब किया। दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सबको हक़ सच कहने और उसके बाद अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। देखिए कि ये मौसम जब भी आता है तो हमारे वहम गुमान में, तसव्वुरात और तख़य्युलात में एक कुर्बानी आ जाती है, जो कुर्बानी एक बाप और एक बेटे की थी। और वो बाप जिन्होंने अल्लाह की रज़ा के लिए अपना माल, अपनी जान, अपना सब कुछ कुर्बान किया, और सलाम है उस बाअदब बेटे पर कि जिन्होंने अपने वालिद गिरामी के आगे सर ख़म तस्लीम करते हुए अर्ज़ की कि मेरे अब्बा हुजूर, मेरी क्या औकात है कि मैं आपको अपनी राय का इजहार दूँ या मैं आपको अपने तख़य्युलात और तसव्वुरात का मुज़ाहरा करके दिखाऊं। तो ये कुर्बानियों का मौसम है। कुर्बानी एक ऐसी इबादत है जो बड़ी कदीम इबादत है। जितने भी अंबिया इकराम तशरीफ़ लाए, अल्लाह तबारक व तआला ने हर नबी को इसका हुक्म दिया, लेकिन इसका तरीका एक अलग था। और कुर्बानी की जो तारीफ़ उलमा इकराम, मुफस्सिरीन इकराम, फ़ुक़हा इकराम ने की है, मैं अव्वलन ये बात अर्ज़ करना चाहूँगा कि कुर्बानी किसे कहते हैं। तो किताब का नाम है दुर्र मुख्तार अला रद्द मुख्तार, जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 312, और दूसरी किताब का नाम है फ़तावा हिंदिया शरीफ, जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 291, और फ़तावा रिज़विया शरीफ, जिल्द नंबर 20 सफ़ा नंबर 370 पे जो तारीफ़ लिखी गई है। और इसके अलावा फ़िक़्ह इस्लामी किताब का नाम है, वहाँ लिखा गया कि ज़िब्हु हैवानिन मख़सूसिन बिनियतिल कुर्बा, के एक मख़सूस जानवर को मख़सूस वक्त में, मख़सूस दिन में अल्लाह की रज़ा के लिए ज़िबा करना, इसको कुर्बानी कहा जाता है। और ये वो कुर्बानी है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हर उम्मत को हुक्म दिया और हर नबी ने अपने मुख्तलिफ तरीके से की है। कुरान करीम के मुतअद्दिद हवाला जात मेरे पास हैं। सबसे पहले देखिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह हज के आयत नंबर 34 में इरशाद फरमाया कि वाली कुल्ली उम्मतिन जालना मन सका, कि हमने हर उम्मत के लिए कुर्बानी का हुक्म रखा कि वो अल्लाह का जिक्र करें। और इसी तरह सूरह हज के आयत नंबर 28 के अंदर भी ये आया कि लियशहदू मनाफ़िअ लहुम व यज़्कुरु स्मल्लाह। और अब इसी तरह जो है सूरतुल कौसर, जो कि 30वें पारे की सबसे कुरान करीम की छोटी सूरत है, इसकी आयत नंबर 2 में हुक्म होता है फसल्लि लिरब्बिका वनहर, कि तुम अपने रब के लिए नमाज पढ़ो और वनहर और कुर्बानी करो। और ये जो वनहर है ये एक इल्मी नुक्ता है। यहाँ पर एक जो फ़ेल इस्तेमाल किया गया फ़ेल अमर है, और फ़ेल अमर जब मुतलक होता है तो उसका मतलब ये होता है कि ये वजूबियत के लिए आया है, और यहाँ से कुर्बानी की वजूबियत का अंदाज़ा होता है। और यही कुर्बानी अल्लाह ताला ने 23वें पारे की सूरत अस-साफ़ात के आयत नंबर 110 111 में जिक्र फरमाई, रब्बी हबली मिनस सालिहीन फबशरनाहु बिग़ुलामिन हलीम। और इसी कुर्बानी का तज़किरा मेरे आका ने भी किया। ये कुर्बानी के हवाले से एक हदीस पाक है, वो मैं अर्ज़ करना चाहूँगा। ये हदीस पाक इब्ने माजा शरीफ, जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 226 में मौजूद है। और इसी तरह यही हदीस पाक किताब का नाम है मुस्नद अहमद बिन हम्बल, जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 321। यहाँ पे हुजूर फरमाते हैं कि मन कान लहु साअतुन वलम युदाहि फला यक़रबन्ना मुसल्लाना। ये इब्तिदाई तमहीदी बातें हैं। हुजूर फरमाते हैं कि जिसको अल्लाह ने ताकत दे दी, अगर वो ताकत के बावजूद कुर्बानी नहीं करता तो वो हमारी ईदगाहों के करीब ना आए। यहाँ पर भी एक छोटा सा नुक्ता है कि जहाँ पर मेरे आका ज़रर फरमाएं, जहाँ पर वईद सुनाई जाती है तो वईद सिर्फ वहाँ पर सुनाई जाती है जहाँ फ़र्ज़ और वाजिब को छोड़ा जाए। तो पता ये चला कि जो साहिब निसाब लोग हैं, जिनको अल्लाह ने ताकत दी है, उन पर कुर्बानी वाजिब है, और ताकत के बावजूद अगर कुर्बानी नहीं करते तो वो लोग गुनाहगार होंगे। अक़ाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल मदीनति अशर सिनीन युदाही, तिरमिज़ी जिल्द 2 सफ़ा नंबर 275 की एक हदीस पाक है। मेरे आका मदीना में 10 साल रहे और मेरे आका ने 10 सालों में हर साल कुर्बानी का एहतमाम किया, अपनी तरफ से भी किया, अपने अहले बैत अतहार की तरफ से भी किया, और अपनी गरीब उम्मत की तरफ से भी किया। हुजूर ने जब गरीबों की तरफ से कुर्बानी की, मेरे नबी ने फरमाया कि जो कुर्बानी मैं कर रहा हूँ इसका सवाब अल्लाह मुझे भी अता फरमाएगा और मेरी गुनाहगार उम्मत को भी अता फरमाएगा। मुफ्ती साहब, मैं आपकी थोड़ी सी बात काट लूँगी। मैं हमारा प्रोग्राम इतना तवील नहीं होता, लेकिन टू द पॉइंट बात करते हैं। वो सवालात जो अक्सर लोगों के जहन में होते हैं कि कौन से लोगों पे, जैसे आगा आप भी कर सकते हो, आप भी बता सकते हो कौन से लोगों पे फ़र्ज़ है। जैसे मैं एक लड़की हूँ, मैं काम करती हूँ, कमाती हूँ, ठीक है, मैं तो ज़ाहिर सी बात है कुर्बानी करती हूँ। तो इसके हवाले से वो ख़वातीन जो कमा रही हैं, कितने कमा रही हैं, उस पर कब कुर्बानी कहाँ तक वाजिब है, कितने साल का जानवर होना चाहिए, ये तमाम चीज़ें मैं चाह रही हूँ थोड़ा थोड़ा जल्दी मुख्तसर हम इस पर रोशनी डालें।
دیکھیے اس حوالے سے پہلے تو شرطوں کا ہونا ضروری ہے کہ شرط کیا ہے قربانی کی. وہ شرطیں ہوں گی تو قربانی ہوگی, کیونکہ کسی بھی چیز کی شرط وہ ہوتی ہے جب تک کہ وہ شرائط نہ پائی جائیں وہ چیز بھی وجود میں نہیں آتی. تو اس کے لیے جو شرائط بیان کی گئی, سب سے پہلے تو آپ کا مسلمان ہونا, پھر آزاد ہونا, پھر مقیم ہونا, پھر صاحب نصاب ہونا. اچھا جو مالک نصاب ہے کن پر واجب ہے, یہ 52.5 تولے چاندی ہو یا 7.5 تولے سونا ہو, یہ ایک نصاب بیان کیا گیا ہے. یہی نصاب زکوٰۃ کا بھی رکھا گیا ہے, یہی نصاب قربانی کا بھی ہے. لیکن فرق اتنا ہے کہ زکوٰۃ کے نصاب میں شرط ہے کہ سال گزرے, اور قربانی کے نصاب میں یہ شرط نہیں ہے کہ سال گزرے. پورا سال آپ کے پاس کچھ نہیں تھا, لیکن عید والے دن یا تیسرے عید والے دن آپ کے پاس 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونے کے برابر آپ کے پاس پیسے آ گئے. سادہ لفظوں میں 40 سے 50 ہزار روپے کے آپ مالک بن گئے, تو اب آپ صاحب نصاب بن گئے ہیں. اور اسی نصاب پر زور دیتے ہوئے علماء کرام فقہاء کرام نے اتفاقی انداز میں بیان کیا. اور یہ جو نصاب بیان کیا گیا ہے, کتاب کا نام ہے تبیین الحقائق, اس کے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 80 ہے, اور فتاوی رضیہ جلد نمبر 20 صفحہ نمبر 370 ہے. اب وقت نہیں ہے تو یہاں پر جو ایک شرائط اور جو نصاب بیان کیا گیا ہے وہ عرض کر دیا. اب گھر کے اندر جتنے بھی لوگ الگ الگ طور پہ رہتے ہیں, ہر کسی کے الگ الگ پراپرٹی ہے, تو جس کے پاس 40 سے 50 ہزار کے درمیان میں پیسے ہوں گے وہ اب مالک نصاب ہوگا. اب اس پر قربانی کا حکم لاگو ہو جائے گا, وہ قربانی کرے گا. چلے جی, یہ تو وہ سوال ہے جو آپ کو بار بار ہر دفعہ پتہ ہوتا ہے, لیکن ہم اس لیے بتاتے ہیں کہ اکثر ہر دفعہ آپ نے دیکھو کہ رمضان شریف جب شروع ہوتے ہیں تو وہی سوالات ہر دفعہ ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں پتہ ہے کیوں پوچھتے ہو, پر ہم کہتے ہیں نہیں پوچھنا چاہیے, کیونکہ یہ بھی ضروری ہے کہ ہم شاید دماغ کے اتنے کمزور ہو چکے ہوتے ہیں کہ ہم اچھائی کو بہت کم اڈاپٹ کرتے ہیں, برائی کو بہت جلدی پھیلا دیتے ہیں. تو کوئی بات نہیں, یہ ہمارا فرض ہے, یہ لوگوں کا فرض ہے کہ آپ کو بتائیں. میں آغا جی آپ سے پوچھنا چاہوں گی قربانی کے حوالے سے آپ کوئی چیز پیش کر. دیکھیے بنیادی طور پر تو قربانی جو ہے وہ ایثار کے جذبے سے مستعار لیا گیا ہے. اب قربانی اللہ کی راہ میں, جس کا ابھی مفتی صاحب نے بیان کیا کہ وہ قربانی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام سے جو ہے وہ جڑ کر دینا چاہیے, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی جگہ پہ ایک مینڈھا بھیج کر اس قربانی کو قبول کر لیا. لیکن یہ قربانی 3 درجوں میں اور آگے بڑھتی ہے. دوسرا درجہ جو ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی حضرت عبداللہ بن عبد المطلب, حضرت محمد مصطفیٰ کے دادا نے بھی یہی منت مانی تھی کہ میں اپنے 10 بیٹوں میں سے ایک بیٹے کی قربانی دوں گا, اسی طرح جیسے حضرت ابراہیم نے چاہا تھا. لیکن وہ قربانی بھی اونٹوں کی قربانی کے مثل تبدیل ہو گئی. اس لیے اقبال نے کہا تھا بانگ درا میں کہ نہایت سادہ و حسین ہے داستان حرم, ابتدا ہے اسماعیل اور انتہا ہے حسین. تو باوجود اس کے کہ وہ قربانی جو ہے وہ مسلسل آل رسول میں بھی چلتی رہی ہے, اور اس قربانی کا احیا جو ہے وہ عام مسلمانوں پر یہ ہے کہ وہ اپنی جانب سے ایثار کا جذبہ دکھائیں. وہ رقم جو ان کے پاس اپنی آسائشوں کے لیے ہے اس میں سے کچھ رقم مخصوص کر کے ایک جانور خریدیں. ایک بہت عام تاثر ہے جس کو میں کلیئر کرنا چاہوں گا کہ جی ہم جانور کیوں ذبح کرتے ہیں, اس سے کسی کی مدد کر دیں, ہاں ہم اس سے کسی کو کپڑے لے دیں, ہم اس سے کسی کی تعلیم کے اخراجات اٹھا لیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو کام جس کام کے لیے ہے اسے ویسے ہی کرنا چاہیے. یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, اس میں آپ کی چوائس نہیں ہے. اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ پہ بوجھ رہے گا. اگر آپ کے پاس اس وقت پیسے نہیں ہیں اور آپ دے سکتے ہیں تو یہ بھی ہے کہ آپ قرض لے کے قربانی کرو, بعد میں قرض اتارو. یہ آپ کی نیت ہے نا, آپ کس طرح کرنا چاہ رہے ہیں. تو قربانی جو ہے وہ ایثار کا جذبہ ہے. آپ یقین جانیں, چاہے کوئی اس کو دکھلاوے کے لیے کرے, چاہے اس کو فرض سمجھ کے کرے, لیکن اس کے بعد سکون بہت ملتا ہے. ایسے لگتا ہے جیسے ہم نے رب کے لیے کچھ. بے شک بے شک. چلے جی ابھی وقت ہے تو میں سوال پوچھ لوں. وقت نہیں ہے, وقت کے بعد آپ سے وقت لیں گے, کیا پتہ پروگرام ختم ہو جائے پھر آپ سے وقت لیں گے. لیکن اس کے ساتھ میں سعید ارسلان بیٹا آپ کا بہت شکریہ ادا کروں گی. انشاءاللہ دوبارہ آپ کو پروگرام میں بلائیں گے اور آپ سے بے انتہا اچھا کلام سنیں گے. لیکن ہم جا رہے ہیں بریک کی طرف, کیونکہ بریک لینا ضروری ہے, اور بریک سے جب واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ مفتی صاحب بھی ہیں, آغا جی بھی, اور بہت پیاری سی ایک نعت. میرا سوال بھی ہے. ہاں سوال بھی ہے, پہلے اس کا سوال لیں گے پھر میں آگے پروگرام شروع کروں گی. اور نعت خواہ ایک بہت پیاری سے ہمارے ساتھ موجود ہے, بہت اچھا کلام پڑھتی ہیں, اور انشاءاللہ بہت جلدی میٹرو 1 پہ وہ پروگرام دوبارہ سے آپ کو عید کے بعد نظر آئے گا, وہ کرتی ہوئی نظر آئیں گی. تو ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک جی, دوبارہ سے حاضر خدمت ہوں آپ کے سامنے, اور بہت خوبصورت سا ٹاپک آج ہمارے پروگرام کو پیش کیا جا رہا ہے. ہم بات کر رہے تھے قربانی کے حوالے سے, جذبے کے حوالے سے, اور اس سے پہلے کہ یہ مجھے پھر روکے, میں پہلے سے اس کا سوال سن لیتی ہوں, پھر میں آپ سے مزید بات کروں گی. خوبصورت سے ہمارے ساتھ ایک ساتھی بھی موجود ہے, ان کا بھی تعارف کراؤں گی. جی اللہ بچائے. مفتی صاحب سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ لوگ زکوٰۃ کے پیسے سے قربانی کر سکتے ہیں؟ دیکھیے کہ زکوٰۃ ایک الگ سے آپ پر فرض ہے, واجب ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کر دیتے ہیں. نہیں,
وہ جن پر زکوٰۃ لازم ہے ان پر لازم ہے کہ وہ زکوٰۃ نکالیں, اور یہ جو قربانی ہے, قربانی کے لیے جو آپ مالک نصاب بنے یہ الگ سے آپ پر واجب ہے. لیکن نصاب ایک ہی ٹھیک ہے, نصاب ایک ہے, اس میں یہ ہے کہ سال کا گزرنا شرط ہے, قربانی میں سال کا گزرنا شرط نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے, بس یہی سوال تھا. میں نے زبردست کہا پتہ نہیں آپ نے کیا پوچھنا ہے اس کے یہ علاوہ. بہت اچھا سوال ہے. وہ ٹھیک ہے, پرویز بھائی نے اپنے زکوٰۃ کے پیسے جیب میں ہاں، وہ سوچ رہے ہوں گے یہ والے خرچ کروں یا بینک سے اور نکالوں. یہ بھی ہے. چلیں جی, میں پہلے اپنے ساتھی کا تعارف کرا دوں. ہمارے یہاں پہ میٹرو ون پہ ایک اور پروگرام خوبصورت سا چلتا ہے, بس میں ثناگر, جس کا آپ نے دیکھا ہوگا ماشاءاللہ بہت خوبصورت سا وہ پروگرام ہے. اس میں اکثر آپ نعت خوان, مفتی تمام کو دیکھتے ہیں, اور بڑے بڑے وہ سیلیبریٹی آتے ہیں جو آپ کو بڑے بڑے چینلز پہ نظر آ رہے ہوتے ہیں, اور وہاں پہ آنے کی وجہ یہ ہے کہ خوبصورت سا ایک پروگرام وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. تو وہاں پر ایک سیگمنٹ شروع ہونے لگا ہے فیمیل کے حوالے سے, جس کو وہ کنڈکٹ وہ کریں گی, اور عید کے بعد وہ ہوسٹنگ وہاں کرتی ہوئی نظر آئیں گی. تو ہمارے ساتھ موجود ہے عقیدت ناز. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ آنے کے لیے. اچھا جی عقیدت, تھوڑا سا اپنے بارے میں تھوڑا سا بتاؤ, قربانی کے حوالے سے بتاؤ, اور اپنے پروگرام کے حوالے سے بتاؤ. مائک آپ کے پاس ہوگا. والدہ جو ہے میری پہلے سے ثنا خوانی کرتی تھی. اچھا ماشاءاللہ. یہ ماحول جو ہے گھر سے ملا ہے. جب ہم چھوٹے سے تھے تو والدہ کو ثنا خوانی کرتے ہوئے پایا. پھر اس کے بعد جو ہے میں نے محفلوں میں پڑھنا شروع کیا. پھر اس کے بعد ٹی وی چینلز پہ بلایا جانے لگا. پھر یوٹیوب پر کافی کلام جو ہے وہ میں نے ریکارڈ کروائے. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے اور نعت کا صدقہ ہے کہ اب ہوسٹنگ کی جو ہے وہ سعادت حاصل ہوئی. ماشاءاللہ. اچھا عثمان, چونکہ ہم پروڈکشن سے ہیں, ہم ٹیلی ویژن سے ہیں, لیکن ان کی جو ویڈیوز ہیں نا, اگر وہ آپ جا کے یوٹیوب پہ دیکھیں تو وہ بہت ہی اعلیٰ معیار کی پروڈکشن ویلیوز, اتنی اچھی, ایسے لگتا ہے جیسے کہیں باہر جا کر شوٹ کر کے لایا گیا, بہت محنت سے بنائی گئی ویڈیو. بس یہی چیز ہوتی ہے کہ آپ کی آواز میں نکھار تو ہونا چاہیے, لیکن ساتھ ساتھ جب آپ پریزنٹیشن اگر اچھی نہیں ہے تو کوئی بھی بندہ آپ ٹیکنیکل لوگ ہر جگہ پہ اچھے نہیں ملتے ہیں. ہاں, ان کی ٹیکنیکل سائٹ بہت اچھی ہوگی, جو ویڈیو ویژولائز کرتے ہیں, کیا کہتے ہیں اس کو, ویژولائز جو کرتے ہیں, پھر اس کے بعد ایڈیٹنگ, پھر پیچھے ماحول کا ایک انوائرمنٹ. ضرورت کیا تھی انگلش بولنے کی جب بندے کو نہیں آتی, مثالیں مجھے نہیں آتی, میں کوشش نہیں کرتی, اٹک جاتی ہے. ایسے لوگ بیٹھے ہو, بول دینا چاہیے, تصحیح کرتے ہیں یہ لوگ. دیکھو میری اردو بھی کتنی اچھی ہے, اردو بہت گلابی ہے. ہاں. اچھا آگے جی, میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی, ماشاءاللہ میں کئی سالوں سے آپ کو دیکھ رہی ہوں, آپ اکثر رمضان ٹرانسمیشن کہیں نہ کہیں چینل پہ کر رہے ہوتے ہو, وہ ایک آپ کا الگ ہے. اس کے علاوہ میں آپ کو ہوسٹنگ کرتے ہوئے دیکھتی ہوں, مشاعرے کے پروگرام اکثر آپ کو کنٹیکٹ کرتے ہوئے دیکھتی ہوں. کس میں آپ کو زیادہ مزہ آتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ جہاں پر آپ کو پذیرائی ملے. کراچی کے حوالے سے بھی آپ کا ایک ابھی جی میرا ادارہ ہے اپنا کراچی, جس کو میں لیڈ کرتا ہوں. ہر سال ہم ایک ایوارڈ شو کرتے ہیں جس میں کراچی کی نابغہ روزگار شخصیات آؤٹ آف دا باکس جنہوں نے کام کیا ان کو ایوارڈ کرتے ہیں. پھر ہماری اپنا کراچی فاؤنڈیشن ہے جس کے تحت ہم لوگوں کی کچھ مدد کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو دراصل میرا خیال ہے کہ ساری تشفی ہے آپ کی, میری, پرویز بھائی کی. ہم یہ کام کیوں کرتے ہیں؟ ہمارے پاس اس کے علاوہ بھی بہت سارے آپشنز ہیں, لیکن ہمیں اس میں تشفی ملتی ہے, تسلی ملتی ہے. جب ہم اپنی چیز لوگوں تک پہنچاتے ہیں, وہ جو داد ہوتی ہے وہ دولت ہوتی ہے, تو اس کی ہم لذت لیتے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پرویز بھائی کو, آپ کو, یا مجھے, یا کسی بھی اچھے آرٹسٹ کو اگر یہ بتایا جائے کہ یہاں پر آپ کی پذیرائی کا راستہ بنتا ہے اور یہاں پر صرف آپ کو پیسے ملیں گے, پذیرائی نہیں ملے گی, تو ہم وہ جگہ چھوڑ دیں گے. ہم کہیں گے ہمیں پذیرائی چاہیے, کیونکہ یہ جو انسان کے اندر خود چاہے جانے کی خواہش ہے یا اس کے کام کو ستائش ملے اس کی خواہش ہے, وہ ہم سے یہ کام کرواتی ہے. یہ کام کراتے ہیں. صحیح سوال اس لیے ہے کہ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ہم جو چیزیں پیش کر رہے ہوتے ہیں بظاہر ہمارا دکھاوا آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے, لیکن پرسنلی ہم ویسے ہی انسان ہیں جیسے آپ ہیں, ویسی چیزیں ہمارے گھر میں چل رہی ہوتے ہیں, مسئلے اس میں خاص بات یہ ہے کہ ہم انسان ہیں. ہم انسان ہیں جو ہمیں اکثر لوگ نہیں سمجھتے, لیکن ہم واقعی انسان ہیں. مفتی صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی. ہم تو انسان ہیں, چلیں جانوروں کو لوگ آج کل بے دردی سے دکھا رہے ہیں, کل جیسے دکھاتا دکھاوا بہت ہے, ہم جانوروں کو کھینچتے ہوئے لے جاتے ہیں, ککے مارے ہوتے ہیں کہ ہم دکھائیں کہ کتنا تگڑا جانور لائیں. اس پہ آپ بتائیں کہ زیادتی نہیں ہے, یہ اس پہ کچھ گناہ ہے؟ دیکھیے کچھ گناہ نہیں ہے, بہت کچھ گناہ ہے. اچھا بہت کچھ گناہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا انتخاب کیا ہے, یہ اللہ کے مہمان ہوتے ہیں, ہمارے پاس چند دنوں کے لیے آتے ہیں. میرے نبی نے بھی ارشاد فرمایا کہ تم ان کی دیکھ بھال کرو, ان کو کھلاؤ, ان کو پلاؤ. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ فائدہ کیا ہوگا؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جو تم میں سے قربانی کے جانور کو کھلائے گا یا پلائے گا, قیامت کے دن میں آمنہ گلال میں محمد مصطفیٰ حوض کوثر سے پلا بھی دوں گا اور کھلا بھی دوں گا. اور ایک حدیث پاک بھی ہے سبینوا ضحایاکم فإن علی الصراط مطایاکم, کہ اپنے جانوروں کو فربے طریقے سے خوبصورت بناؤ, اچھا بناؤ, موٹے تازے ہونے چاہیے, کیونکہ جن کو تم آج قربان کر کے جاؤ گے قیامت کے دن
तुम्हें इन पर सवार किया जाएगा और पुल सिरात से तुम्हें पार किया अच्छा, जाएगा। मैंने मुफ्ती साहब अक्सर देखा है, लोग ये कहते हैं कि जी यार इतने की रेंज, अगर होती भी है रेंज, अक्सर लोगों की रेंज होती है, लेकिन कहते हैं नहीं यार इतने का ले आओ, इतने में हो जाए। मतलब अपने जोड़े हम लाखों के बना लेते हैं, लेकिन हम उसमें कहते हैं पैसे बचा रहे हैं। ये भी तो एक जुल्म है ना। लेकिन मतलब इसमें मैं आपकी कदर करा दूं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि निसाब ज़रूर अल्लाह ताला ने बयान किया है कि इतनी रकम अगर आपके पास इजाफी है, आपकी ज़रूरत से ज़ायद है तो आप कुर्बानी करें, लेकिन अल्लाह ताला ने कहीं पर ज़्यादा पैसे खर्च करके कुर्बानी का कोई हुक्म नहीं दिया, ठीक है ना। अब इसमें जो इजाफा है ना वो आपकी ज़ाती ख्वाहिश है, वो आपके पास है तो आपने लगा लिया, ताज़गी पैदा कर रही है उस इबादत में, इबादत का हुस्न बना रही है, लेकिन उस कतई तौर पर ये नहीं। अब जैसे मुझ पे अगर कुर्बानी फ़र्ज है तो मैंने एक बकरा अगर ज़िबा कर दिया तो ये काफ़ी है, लेकिन अगर मैं अपनी ख्वाहिश से 4 कर रहा हूँ तो कोई नहीं, तो फिर तो मुश्किल में आ जाएगा ना। मतलब मेरी औकात अगर बकरे वाली है या हिस्से वाली है और मैं कहूँ मुझे गाय करनी है, तगड़ी करनी है, तो मैं मुश्किल में आ जाऊंगी। वो तो आपने वाजिब पूरा करना है। मर्जी है कि कोई आप लाखों का जानवर ले आए, मर्जी है आप एक बकरा कर। मैंने ये भी देखा है, कुछ लोग गोश्त को तरजीह देते हैं। जानवर बेशक कितने ही सब अल्लाह की बनाई हुई मखलूक है, बुरे भी होते हैं, लेकिन गोश्त में बहुत ज्यादा होते हैं, तो उसको ज्यादा प्रेफर कर रहे होते हैं, खूबसूरती को छोड़ देते हैं। और उसके अंदर भी नियत का मामला है परवेज भाई, इन्नमल अमालु बिन्नियात। अगर उसकी नियत ये है कि ज्यादा गोश्त होने की सूरत में ज्यादा लोगों तक पहुंचाऊंगा तो इस नियत का भी उसे अजर मिलेगा। बिल्कुल, अब ये नहीं होना कि वो अपने फ्री में भर ले। अच्छा, प्रोग्राम का वक्त बहुत कम है, पहले हम चाहेंगे कि अकीदत कोई नजराना पेश करें, फिर वाइंड अप करने से पहले मैं थोड़ा छोटा सा मैसेज देना चाहूंगी, क्योंकि प्रोग्राम बहुत छोटा मुख्तसर होता है, लेकिन दुआ ये करना मैं आप सबकी कुर्बानी को कबूल करें। तमाम फराइज आपको पता है क्या है, किस तरह नियतें आपको पता है। हम सिर्फ यहाँ इसलिए बैठे होते हैं कि दोबारा से आपके कानों तक वो बातें पेश कर दें। बज़ाहिर आप हमसे ज्यादा बेहतर समझते हैं, तो मैं आपसे गुजारिश करूंगी जी। कौन कहता है ज़ीनत खुल्द की अच्छी नहीं, कौन कहता है कि ज़ीनत खुल्द की अच्छी नहीं, कौन कहता है कि ज़ीनत खुल्द की अच्छी नहीं, लेकिन दिल फुरकते कुए नबी अच्छी नहीं, लेकिन दिल फुरकते कुए नबी अच्छी नहीं। कुछ खबर है मैं बुरा हूँ, कैसे अच्छे का बुरा, कुछ खबर है मैं बुरा हूँ, कैसे अच्छे का बुरा, मुझ बुरे पर जाग दो ताना जनी अच्छी नहीं, मुझ बुरे पर जाग दो ताना जनी अच्छी नहीं, कौन कहता है कि ज़ीनत खुल्द की अच्छी नहीं, उस गली से दूर रह कर क्या मरे हम क्या जिए, उस गली से दूर रह कर क्या मरे हम क्या जिए, आहा ऐसी मौत ऐसी जिंदगी अच्छी नहीं, आहा ऐसी मौत ऐसी जिंदगी अच्छी नहीं, कौन कहता है कि ज़ीनत खुल्द की अच्छी नहीं, ज़र्राए तैबा की तलअत के मुकाबिल है कमर, ज़र्राए तैबा की तलअत के मुकाबिल है कमर,
گھٹتی بڑھتی 4 دن کی چاندنی اچھی نہیں، گھٹتی بڑھتی 4 دن کی چاندنی اچھی نہیں، کون کہتا ہے کہ زینت خلد کی اچھی نہیں۔ اچھا جی، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، معذرت، میں بس ان کا شکریہ ادا کروں گی۔ بس سب کے لیے دعا ہے کہ یا اللہ ہمارے ملک پہ کرم کر، ہم پہ کرم کر، ہر جگہ جو پرابلم چل رہی ہے سب سے مسلمانوں کو نکال، بلکہ ان کو بھی نکال جو مسلمان نہیں ہے، کل انسانیت کے لیے دعا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، معذرت کے ساتھ بہت سارے سوالات ہیں جو نہیں کر سکے، آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ ٹائم کم تھا جس کی قلت کے باوجود ہم آپ سے سوالات نہیں کر سکے، لیکن دعا اس کے ساتھ یہ ہے کہ یا اللہ جس گھر میں جو مشکل ہے، جو ناچاکیاں ہیں، جو چیزیں پھیلی ہوئی ہیں وہ ختم کر دے، جس حالات سے ہم لوگ گزر رہے ہیں، کہتے ہیں قبر کا حال مردہ جانتا ہے، جو چیزیں ہم پر آئی ہوئی ہیں، ہمارے ملک پہ آئی ہوئی ہیں، ہمارے دوستوں پہ آئی ہوئی ہیں، ہم سب پر آئی ہوئی ہیں، اس مشکل سے ہم کو نکال، ہمارے گناہوں کی یہ سزا ہے جو تو ہم کو دے رہا ہے۔ تو ہم تیرے آگے گر گڑا کے یہی دعا کرتے ہیں یا اللہ جس کے جو مشکلیں ہیں اس کو اس مشکلوں سے نکال۔ اور اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، زندگی رہی تو دوبارہ انشاءاللہ آپ سے ملیں گے، اور دعا کرتے ہیں کہ یہ زندگی آپ کی بہت خوشیوں والی ہو۔ اسی کے ساتھ اللہ حافظ۔